ضلع ڈیرہ غازی خان کی جو تحصیل تھی وہ کوٹ مٹن شریف تھی، راجن پور نہیں تھی۔ بعد میں سیلاب آنے کی وجہ سے جو وہاں کے دفاتر تھے وہ راجن پور شفٹ کیے گئے تھے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو راجن پور کا چکر لگوایا جائے اور راجن پور کے جو روڈز ہیں یا جو مین ایریاز ہیں وہ دکھائے جائیں۔ تو میں ان میں سے چند ایک مقامات آپ کو دکھاؤں گا، کیونکہ زیادہ نہیں دکھا سکتا کیونکہ ابھی کام چل رہا ہے۔ جن روڈز پہ جو مین روڈز ہیں ان پہ کام چل رہا ہے، تو جو ایریاز آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ بھی دکھاؤں گا۔ ساتھ ساتھ آج تمام دوستوں کو میں راجن پور کی ہسٹری بھی بتاؤں گا کہ راجن پور کی ہسٹری کیا ہے۔ دوستو، راجن پور ایک پرانا اور تاریخی شہر ہے۔ راجن پور کی بنیاد سیت پور کے حکمران شیخ راجن بخش مخدوم نے 1145 ہجری میں رکھی۔ اس مناسبت سے اس شہر کا نام راجن پور رکھا گیا۔ اس نام کے بارے میں ایک اور نظریہ یہ بھی ہے، تقریباً 1500 سال پہلے آریائی اپنے حکمرانوں کے لیے راجن کا لقب استعمال کرتے تھے، اس لیے کچھ لوگ پہلے راجن پور کو حکمرانوں کے شہر سے بھی ماخوذ کرتے تھے۔ ضلع راجن پور اس وقت پنجاب کا سب سے جنوبی ضلع ہے۔ بلوچستان اور سرحد کی سرحدیں اس سے ملتی ہیں، اس لیے اسے اہم جغرافیائی مقام سمجھا جاتا ہے۔ ماضی میں یہ ایک تجارتی راستہ بھی تھا۔ مشہور قدیم قلعہ ہڑند بھی اس ضلع میں واقع ہے۔ صوفی شہر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دربار یہاں پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ راجن پور میں زیادہ تر سرائکی اور بلوچی اور پنجابی زبان بولی جاتی ہے۔ ملتان ڈویژن کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی 4 تحصیلیں تھیں: ڈیرہ غازی خان، سانگڑ، داجل اور کوٹ مٹھن۔ ضلع راجن پور کو اس وقت تحصیل کا درجہ حاصل نہیں تھا، جبکہ کوٹ مٹھن شریف تحصیل کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن 1865 میں سیلاب آنے کی وجہ سے جو اس کے انتظامی دفاتر تھے وہ راجن پور میں شفٹ ہو گئے، تو اس طرح راجن پور کو تحصیل کا درجہ دے دیا گیا۔ اور بعد میں اسی دوران داجل کو بھی تحصیل ختم کر کے جامپور کو بنا دیا گیا تحصیل۔ 1866 میں رابرٹ سنڈی نے ڈپٹی کمشنر جو کہ ڈیرہ غازی خان تھے، انہوں نے تمن دارہ سسٹم متعارف کروایا اور پورے ضلع ڈیرہ غازی خان کو 9 تمن میں تقسیم کیا۔ 3 تمن جو تھے وہ ضلع راجن پور میں آتے تھے: مزاری، درشک اور گرچانی۔ انگریزوں کے دور میں یہ تمندار برطانوی حکومت کے وفادار ہونے کی وجہ سے سماجی، معاشی اور سیاسی عزاداری کا لطف اٹھاتے تھے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارج وجود میں آیا۔ بدقسمتی سے جاگیرداروں کا سیاسی کردار غالب رہا اور وہ اپنی حیثیت سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ 1982 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں بہت سارے نئے ضلع بنائے گئے اور نئے ڈویژن بنائے گئے۔ ضلع ڈیرہ غازی خان کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا، تو اس طرح راجن پور کو بھی ضلع بنا دیا گیا۔ ضلع راجن پور کی 3 تحصیل بنائی گئی: تحصیل رجحان، تحصیل جامپور اور تحصیل راجن پور۔ راجن پور پرانے دور میں جو ہے نا ایک بہت ہی اہم گزرگاہ تھی، اور یہاں سے بہت سے تجارتی قافلے بھی گزرتے تھے اور بہت سے جو لوگ ہیں جو وہ بھی یہاں سے گزرتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ راجن پور میں بہت سارے لوگ جو بلوچ ہیں وہ اکثر جنگجوؤں کی نسلوں میں سے ہیں۔ اگر اس کا راجن پور کا اسلام آباد سے فاصلہ دیکھا جائے تو 746 کلومیٹر ہے، لاہور سے اس کا فاصلہ 472 کلومیٹر بنتا ہے، اور ڈیرہ غازی خان سے اس کا فاصلہ 115 کلومیٹر بنتا ہے۔ راجن پور نسبتاً کم آبادی والا شہر تھا، اس لیے 2009 اور 10 میں حکومت نے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے اس کو جامپور شفٹ کرنا چاہا، لیکن غازی امان اللہ جو اس وقت ڈی سی او تھے، ان کی کاوشوں اور مہربانی سے یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نہر بھی نظر آ رہی ہے، یہ سیمنٹ کی نہر ہے، بہت خوبصورت نہر ہے جو کہ راجن پور کے شہر کے درمیان میں سے ہی گزرتی ہے۔
تو غازی امان اللہ صاحب کے دور میں راجن پور میں بہت سے ترقیاتی کام ہوئے، یہاں پہ روڈز بنے، نئی عمارتیں بنائی گئی، جیل کی نئی عمارت بنائی گئی، اور بہت سے جو کالج ہیں ان کو اپ گریڈ کیا گیا۔ غازی امان اللہ کا راجن پور پر بہت بڑے احسان ہیں، انہوں نے جتنا راجن پور میں کام کیا اتنا نہ کوئی ایم این اے ایم پی اے کر سکا، اور نہ ہی کوئی ڈی سی او کر سکا، نہ ہی کوئی بیوروکریٹ کر سکا۔ راجن پور ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن یہ صاف ستھری جگہ ہے اور یہاں بہت ہریالی ہے، اور راجن پور ایک زرعی علاقہ ہے۔ راجن پور شہر کو جہاں یہ شہر فاصل ہے کہ یہ 3 صوبوں کے ساتھ ہے، ایک تو پنجاب میں یہ خود ہو گیا، بلوچستان بھی اس کے ساتھ ملتا ہے، اور دوسری اس کی سرحد سندھ کے ساتھ ملتی ہے۔ اسی طرح یہاں 5 دریا بھی ملتے ہیں دریائے سندھ میں۔ راجن پور کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ریگستان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اور میدانی علاقے بھی ہیں، اور دریائی علاقے بھی شامل ہیں۔ راجن پور بہت ہی اچھی پیداوار دیتا ہے زراعت میں، یہاں پہ گندم بہت اچھی ہوتی ہے، یہاں پہ کماد کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے، یہاں پہ کپاس ہو گئی، چاول ہو گئی، یہاں پہ ہر فصل ہو سکتی ہے۔ راجن پور میں قلعہ ہڑند بھی واقع ہے، جو کہ ایک بہت ہی تاریخی اور مشہور جگہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ماڑی کا مقام بھی آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ ماڑی کا مقام بھی موجود ہے، پہاڑی علاقہ ہے ماڑی۔ ماڑی کا جو مقام ہے وہ اس کو جنوبی پنجاب کا مری بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ہائٹ کے بارے میں یہ خیال ہے کیا جاتا ہے کہ اس کی ہائٹ مری کے جتنا پہاڑوں جتنا بلند ہے۔ اور لیکن دوستو اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، اس لیے اس کو جو ہے نا پسماندہ ہی رکھا گیا ہے، وہاں پہ زیادہ ترقی نہیں ہے، اس لیے مری کی طرح وہ آباد نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پہ توجہ دی جائے تو وہ ایک بہت ہی سیاحتی مقام بن سکتا ہے۔ راجن پور کو ہمیشہ ہی پیچھے رکھا گیا۔ راجن پور اتنا بڑا شہر، 22 لاکھ آبادی کا شہر ضلع ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی اچھا میڈیکل کالج نہیں ہے، میڈیکل کالج بھی نہیں ہے سرے سے، اور کوئی اچھے کالجز نہیں ہیں، سکول نہیں ہے، مطلب راجن پور کو ہر لحاظ سے پسماندہ رکھا گیا ہے۔ تو یہاں کے راجن پور کے ایک خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو مقامی حکمران ہیں، سردار ہیں، دریشک ہو گئے، لغاری ہو گئے، مزاری ہو گئے، گرچانی ہو گئے، وہ ہر دور میں دور اقتدار میں رہے ہیں، وہ اس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی راجن پور کو پسماندہ رکھا گیا، یہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے گئے۔ غازی امان اللہ صاحب کے دور کے بعد یہاں پہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا جس کا ہم ذکر کر سکیں یا جس کی تعریف کی جا سکے۔ اگر راجن پور پہ توجہ دی جائے، جتنا اچھا یہ علاقہ ہے، جتنا اس کا زرخیز رقبہ ہے، جتنا اس کو علاقے لگتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ جیسے 4 علاقے، پہاڑی علاقہ بھی ہے، دریائی علاقہ بھی ہے، میدانی بھی ہے، ریگستانی ہے، تو یہ بہت ہی اچھا شہر بن سکتا ہے، یہاں کی پسماندگی دور کی جا سکتی ہے، لیکن کبھی کسی نہ بیوروکریٹ نے اور نہ ہی کسی سردار نے توجہ دی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ بے نظیر برج بنائی گئی، وہ کافی عرصہ تو اٹکی رہی، لیکن اب کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب رحیم یار خان اور خانپور کی طرف آسانی سے تجارت ہو سکتی ہے اور راجن پور کے لوگ آ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے M5 موٹر وے بھی گزر رہی ہے راجن پور سے، جو تقریباً کوئی 60 کلومیٹر دور ہے، وہ بھی بہت کارآمد ہے آج کل لوگوں کے آنے جانے کے لیے، اس کا بھی یوز ہو رہا ہے، اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ راستہ اختیار کریں ملتان اور لاہور جانے کے لیے، کراچی جانے کے لیے، کیونکہ انڈس ہائی وے ڈی جی خان جامپور اور فاضل پور کی طرف آپ دوستوں نے دیکھی ہوگی کہ بالکل تباہ ہو چکی ہے، کوئی بھی توجہ نہیں دیتا، جگہ جگہ کھڈے بنے ہوئے ہیں، ایروز حادثات ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لیکن راجن پور کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ میری حکام بالا سے گزارش ہے کہ اگر راجن پور پر توجہ دی جائے، جتنی اچھی یہاں کی زراعت ہے، جتنا محنتی یہاں کے لوگ ہیں، تو راجن پور کو ایک مثالی شہر، مثالی ضلع بنایا جا سکتا ہے، اور راجن پور کی اکانومی میں یہ اپنا بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ اگر حکام بالا چاہے، لیکن یہاں پہ کوئی توجہ نہیں دیتا ہے زیادہ تر۔ راجن پور کو اس وقت یونیورسٹی کی اشد ضرورت ہے، یونیورسٹی دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی کالج بنانے چاہیے، ہسپتال بنانے چاہیے۔ زچہ بچہ ہاسپٹل بننا تھا، منظور ہوا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے، وہ بھی سرداروں کی آپس کی لڑائی کی بھینٹ چڑھ گیا ہے، کوئی سردار کہتا تھا کہ میرے حلقے میں بنے، دوسرا کہتا تھا میرے حلقے میں بنے، تو اس طرح سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ ہاسپٹل
واپس ہو گیا ہے گورنمنٹ کو۔ اس سے نقصان کس کا ہوا ہے؟ عوام کا ہوا ہے۔ اور اکثر سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب درجہ چہارم کی جابز آتی ہیں تو سرداروں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ان پہ دوسرا سردار سٹے لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جابز نہیں پہنچ پاتی عوام تک۔ اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ غریب کا ہو رہا ہے۔ تو دوستو، میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے ضلع کے بارے میں آواز بلند کریں، اپنے راجن پور کو ایک مثالی شہر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ راجن پور کو ہمیشہ سے ہی اگنور کیا جاتا رہا ہے۔ آپ ملتان جائیں، لاہور جائیں، ان شہروں کو دیکھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا راجن پور ایک گاؤں ہے۔ جب سیلاب آیا، باہر کے لوگ آتے تھے، حیران ہوتے تھے ہماری حالت دیکھ کر، کہتے تھے یار یہاں پہ کوئی انسان رہتا ہے، یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو بہت دکھ ہوتا تھا یہ سن کے، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میری تمام حکمرانوں سے، گورنمنٹ سے، مقامی سیاستدانوں سے، مقامی بیوروکریٹ سے گزارش ہے کہ راجن پور کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور غازی امان اللہ کی طرح اپنا نام تاریخ کے سنہرے حروفوں میں لکھوا جائیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا دوستو۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔